اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ سورہ ہجر آیات 54 سے 56۔ آیت نمبر 53 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، اولاد کے ظاہری اسباب نہیں تھے، تو اس لیے فرشتوں سے سوال کیا۔ قال، آپ نے فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، اعلی ام مسنی الکبر، جب کہ آپ پہنچا ہے مجھ پر بڑھاپا، فبما تبشرون، پس تم کس بل پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ذی علم فرزند کی بشارت سن کر جس قدر خوش ہوئے وہ تو ظاہری بات ہے، لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے اس بشارت کا ظہور میں آنا چونکہ بہت دور کی بات محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے آپ نے چاہا کہ اس کی مزید تصدیق کرا لیں۔ چنانچہ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ یہ بشارت آپ لوگ مجھے اس وقت دے رہے ہیں جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ تو جب آپ کی یہ بات فرشتوں نے سنی، قالو، انہوں نے کہا، بشرناک، ہم نے خوشخبری دی ہے آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی سچی اور حقیقی بشارت آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ فلا تکن، پس تم نہ ہو جاؤ، من القانتین، مایوس، نا امید ہونے والوں میں سے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ یہ خوشخبری من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور سچ پر مبنی ہے، تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، ہم نے آپ کو بشارت دے دی ہے اور یہ معاملہ ہو کر رہنا ہے۔ فرشتوں کے اس جواب میں یہ بات مضمر ہے کہ یہ بشارت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے جب مایوسی اور نا امیدی کی بات کہی کہ آپ ان میں سے نہ ہو جائیں، تو فرشتوں کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال، کہا، وَمَن یقنط، اور کون مایوس ہوگا، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بشارت اللہ کی طرف سے ہے، تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا جس سے ان کا وہ جذبہ شکر بھی ظاہر ہو رہا ہے جو اس بشارت کے متعلق حاصل ہونے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوا، اور ساتھ یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ ان کا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے مایوسی، اس کی رحمت سے مایوسی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ حالات اور اسباب کے ضمن میں تھا، اور ساتھ اس حقیقت کو بھی ظاہر فرما دیا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ ایمان سے محروم اور گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے، مایوسی اور شک الگ چیزیں ہیں، طلب تصدیق اور طلب مشاہدہ الگ چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو وہاں بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ کیسے کرے گا، اس سوال میں صرف طلب مشاہدہ ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہوگا، یہ ایسا نہیں تھا کہ یقین نہ ہو۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے جب گزر ہوا تھا جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی تھی، تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سوال طلب تصدیق کے لیے ہے، جس طرح ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات جانی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی تھی تو انہوں نے کوئی علامت اور نشانی مانگی تھی،
تو یاد رہے اہل ایمان کا توکل اور یقین اور تمام کی تمام امیدیں اپنے رب سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو حالات چاہے کچھ بھی ہوں، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً اللہ کی رحمت ہی اصل ہے، چاہے وہ خوشی کے بعد شکر سے حاصل ہو یا تکلیف کے بعد صبر سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں اور چاہتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ سورہ ہجر آیات 57 سے 62۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ بشارت کی تصدیق ہونے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا، قال، آپ نے فرمایا، فما خطبکم، کیا مہم ہے تمہاری، کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بشارت سن کر اپنے معاملے میں تو مطمئن ہو گئے، لیکن ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ محض ایک فرزند کی ولادت کی خوشخبری پہنچانے کے لیے تو اس طرح فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا اس صورت میں آنا ضرور کسی اہم مقصد ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو وہ مقصد کیا ہے، اس بارے میں آپ نے سوال کیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، انا، یقیناً ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، قوم مجرم کی طرف، کہ ہمیں تو مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس انداز سے، اس اسلوب سے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ لفظ مجرم سے غصہ اور غضب کا اظہار ہے فرشتوں کی جانب سے بھی۔ چنانچہ انہوں نے بجائے یہ کہنے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یہ کہا کہ ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس قوم کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ یاد رہے کہ جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور کائنات کی باقی اشیاء بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ اور جو لوگ نافرمانیاں کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی مغضوب ٹھہرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، اور باقی کائنات کی چیزیں بھی ان سے پناہ مانگتی ہیں۔ دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ کن عذاب اسی وقت آتا ہے جب کسی قوم کا آوہ ہی بگڑ جاتا ہے، اور اس پر اخلاقی فساد اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر بھلے آدمی یا تو سرے سے رہتے ہی نہیں ہیں، یا جو کچھ افراد ہوتے ہیں تو وہ اس فاسد ماحول کے اندر ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ ساتھ فرشتوں نے یہ وضاحت بھی کر دی، الا آل لوط، سوائے آل لوط پر، یعنی جو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے آل لوط اس سے مستثنی ہے۔ اور یاد رہے کہ آل کا لفظ اہل و عیال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انبیاء کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انا، یقیناً ہم، لمنجوہم، ہم بچا لیں گے انہیں، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ یاد رہے کہ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قوم مجرم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، البتہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی آل کو بچا لیا جائے گا، لیکن ان بچنے والوں میں بیوی شامل نہیں ہے۔ فرشتوں نے اس نجات سے صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو مستثنی رکھا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ ہم نے طاق رکھا ہے کہ وہ مبتلا عذاب ہونے والوں کے ساتھ رہے گی اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگی۔
یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یکساں ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ اس کی زد میں پیغمبر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ قدرنا ہم نے متعین کر رکھا ہے، طاق رکھا ہے، انہا یقیناً وہ یعنی حضرت لوط کی بیوی لمن الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صرف نسبت کافی نہیں ہے، صرف تعلق کافی نہیں ہے۔ پیغمبروں اور نیکوکار لوگوں سے قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت بدی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو یاد رہے صرف تعلق، واسطہ یا نسبتیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آتا ہے۔ فلما پس جب جاء آئے آل لوطن آل لوط کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے، تو حضرت ابراہیم کو بشارت دینے کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ قال حضرت لوط نے فرمایا انکم یقیناً تم لوگ قوم منکرون اجنبی قوم ہو، اجنبی لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ لوگ اس علاقے کے تو ہیں نہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں۔ بالآخر انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہچان نہیں رہا، برائے کرم اپنا تعارف کرائیے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بھی انہیں نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ بھی نہیں پہچان پائے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو بات وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے وہ ان کے علم میں آ جاتی ہے، اور جو بات اللہ تعالیٰ ان سے پوشیدہ رکھتا ہے وہ انہیں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ تم لوگ کون ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔